آزاد کشمیر کی سچویشن دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈرانز ڈٹ چکے ہیں کہ 15 مارچ کو یہ لانگ مارچ ہو کر رہے گا اور اپنی آب و تاب سے جو ہے وہ ہوگا۔ آئی جی کشمیر کی دوستو یہ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سب کے بیچ میں کھانا کھا رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی اب ٹک ٹاک بنانا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھو میں کتنے اچھے طریقے سے سارا کچھ کر رہا ہوں۔ یعنی کہ پولیس آفیسرز میں جو ہے وہ ایک مسیحا کے طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کشمیر میں امن قائم کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کر رہے ہیں، پھر تیاری کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں ایک نیا کریک ڈاؤن کرنے کی۔ صرف ایک ہی دن میں دوستو کتنا جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے کشمیری عوام پر، کہاں کہاں حملے کیے گئے ہیں، سردار امان نے کیا دھمکی لگا دی ہے، اقوام متحدہ کو کیا پیغام بھیجا ہے، سب دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کشمیر میں اب سچویشن جو ہے وہ کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے اور یہ سچویشن جو ہے اب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ یہ ویژولز دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن کی دکان میں کچھ اہلکار جو ہیں پولیس کے وہ گھسے، وہاں پر توڑ پھوڑ کی، جبکہ جو دراز تھا اس سے پیسے جو ہیں وہ بھی نکال کر لے گئے، جس کے بعد لوگوں نے جو ہیں وہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ یہ کام یہاں کی ایجنسیاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف حکومتی اور ایجنسیوں کے لوگ ہیں جو کشمیریوں پر الزام لگا رہے ہیں، دوسری طرف کشمیری جو ہیں وہ حکومت پاکستان اور ایجنسیوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو الزام لگانے کا جو سلسلہ ہے ایک دوسرے پر وہ تو جاری و ساری ہے، کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے، کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے۔ اب یہاں پر دوستو سردار ایمان نے کچھ سخت زبان استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایکشن کمیٹی پر بھونکنے والے سہولت کار ڈوگروں کی ناجائز اولادوں اور باقیات میں سے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر کے ہمسایہ ملک پاکستان سے ایکشن کمیٹی پر بھونکنے والے میرا جسم میری مرضی والوں رنجیت سنگھ کی ناجائز اولادوں اور باقیات میں سے ہیں، جن کا 1947 سے آج تک ایک ہی مقصد ہے، پاکستان اور کشمیر کے ساتھ ساتھ ہر محب الوطن پاکستانی اور کشمیری کا خاتمہ، تاکہ ڈوگرا اور رنجیت سنگھ کا راج اور ان کا ناجائز استعمار دوبارہ قائم کیا جا سکے۔ یعنی کہ انہوں نے ایجنسیوں اور حکومت پر شدید تنقید کی، جبکہ خواجہ مہران جو ہیں انہوں نے رانا ثناءاللہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ رانا ثنا، جن ایجنسیوں کے لیے تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہم کشمیریوں کو لانگ مارچ نہیں کرنے دیں گے، وہ الیکشن روکنا چاہتے ہیں، انہی ایجنسیوں نے تمہاری گاڑی میں چرس ڈالی تھی اور تمہیں اتنے ماہ جیل کے اندر رکھا تھا، انہی ایجنسیوں کے کارندے تم اب بنے ہوئے ہو۔ اتنی بھی تمہیں سوچ سمجھ نہیں کہ تم جو ہو کس کے ساتھ کھڑے ہو کس کے نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خواجہ مہران جو ہیں انہوں نے بھی شدید تنقید کی تھی۔ اب یہاں پر دوستو آپ یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں، یہ گاڑی جو ہے وہ جلا دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کشمیریوں نے جلائی ہے، جبکہ کشمیری کہہ رہے ہیں کہ یہ نامعلوم افراد تھے جنہوں نے یہ گاڑیاں جلا کر جو ہے وہ دوبارہ سے 9 مئی کا کوئی پلان جو ہے بنا رہے ہیں تاکہ کشمیری عوام کو ڈرایا دھمکایا جا سکے اور ان کے خلاف بھی پاکستانی عوام اور سیاسی جماعتوں میں ایک غصہ پیدا کیا جائے، تاکہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائیں۔ تو کشمیری کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں ہم نہیں جلا رہے بلکہ نامعلوم افراد جلا رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آنسو گیس کے شیلز جو ہیں وہ پہاڑوں سے برسائے جا رہے ہیں عوام پر، جبکہ راولہ کوٹ میں بھی قتل عام جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ پولیس اور رینجرز آتے ہیں، پہاڑوں سے اترتے ہیں، لوگوں پر فائرنگ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، جس سے خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سردار امان نے اقوام متحدہ کے حوالے سے کیا کہا، یہ ذرا آپ سنیں۔ میں ان سے آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تمہاری فورسز نے یہاں سے نکلنا ہے۔ تم یہ رینجرز باہر نکالتے ہو یا ہم یہ مطالبہ کریں کہ تم اپنی ساری فورسز اٹھاؤ اور یہاں سے باہر نکلو، اس کے بعد کشمیر کے سارے عوام دہشت گرد ہیں، ہم سارے دہشت گرد ہیں، تم محب وطن ہو، ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کشمیر میں۔ تو سنا دوستو آپ نے، انہوں نے کہا کہ تم نے جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہاں سے نکلنا ہے اور تم نکل جاؤ، ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس قسم کے حالات دوستو آزاد کشمیر میں بنے ہوئے ہیں، لیکن ہماری حکومت ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ آئی جی کشمیر جو ہے وہاں پر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بریانیاں کھا رہے ہیں، جبکہ رینجرز دوستو پوری طرح سے تیار ہے، فیمیل جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی طلب کر لیے گئی ہیں، یعنی کہ جو خاتون دھرنے میں بیٹھی ہوئی ہیں ان پر فیمیل جو ہیں وہ رکھی جائیں گی اور مردوں کو جو ہے وہ مرد پولیس اہلکار سنبھالیں گے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ 15 جولائی سے پہلے راولہ کوٹ دھرنے پر ایک بڑا حملہ پولیس کرنے جا رہی ہے۔